چونکہ حسین خیر ہیں اس لیے اتحاد کا سمبل ہے حسین، سمجھے نا؟ اس لیے ہر کلر آئے گا مجلس میں، تقریر میں، لوحے میں، سلام میں۔ پڑھ لیجیے آپ ہماری کتاب ذوالجناح اور آپ کو نظر آ جائے گا گھوڑا عرب میں بھی ہوتا تھا، گھوڑا ایران میں بھی ہوتا تھا، گھوڑا یونان میں بھی ہوتا تھا، گھوڑا آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، گھوڑا ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ اپنے کلچر کے مطابق نام رکھے جائیں گے، نسلوں کے نام رکھے جائیں گے، رنگوں کے نام رکھے جائیں گے۔ اگر وہ سارے کلچر مل جائیں تو پریشانی کیا ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے عرب والا لال کو احمر کہے گا، ہندوستان والا سرخ کہے گا، سرخا کہے گا، بات تو ایک ہی ہے۔ پنچ کلیان کہے گا، عرب والا کمیت کہے گا اسی کو۔ کبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پوری کتاب پڑھ لی، میرنیز کے اشعار بھی اس میں دے دی۔ ندیم سرور نے وہ پورا ذوالجناح آپ کی اپنے کیسٹ کے پہلے نوے میں پڑھا ہے۔ جس طرح میں نے ذوالجناح کو انیس سے بنایا ہے انہوں نے پیش کیا، کمال کر دیا۔ ندیم سرور نے کمال کر دیا اس سال کیسٹ بنانے میں، ایسی ذوالفقار، ایسا ذوالجناح پڑھ دیا، میں تو دیکھتے ہی رہ گیا، حیران ہو گیا کہ اس ہمارے نوحوں خانوں کے شہزادے نے اپنی سلطنت قائم کر دی، اور پھر بچوں میں بھی اس اثر کو پہنچا دیا۔ تو عزاداری ایک پیغام ہے، بچوں میں جانا ہے نسلوں در نسلوں تک، اس کو اسی طرح پہنچتے رہنا ہے۔ تو یہ مسئلہ موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی تھا۔ میں نے آپ کو کلچر کے اعتبار سے یہ بات سمجھا دی کہ پردہ ایک اہم چیز ہے، پردہ ایک اہم چیز ہے، اور پردہ ظاہر ہے کہ پردے میں طہارت ہے، شرافت ہے، نجابت ہے، اور پردہ اتنی عظیم چیز ہے کہ پروردگار کی پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ خود پردے میں، جنت پردے میں، جہنم پردے میں، لوح و قلم پردے میں، عالم بالا پردے میں، روح پردے میں ہے، جسم میں، نفس پردے میں ہے اندر، مگر پردے میں، اس کا گھر کعبہ پردے میں، اس کی کتاب قرآن پردے میں، تو اس کا آخری حالی مہدی پردے میں۔ پردے میں۔ اب لوگوں کو صاحب یہ پریشانی کہ اگر وہ ہیں، آج سب شیعہ کہتے ہیں 12 امام ہیں، فائدہ کیا ان کا؟ پردے میں ہیں۔ آپ لفظ پردے تک پہنچ نہیں پا رہے، حالانکہ ہر جگہ پردے ہیں، کان کے پردے الگ، آنکھ کے پردے الگ۔ وہ پردے جو آنکھ کے اندر ہوتے ہیں وہ مبارک ہوں، آنکھ پر پردے نہ پڑ جائیں۔ دماغ میں بھی پردے ہیں، گلے کے کوے میں بھی پردے ہیں، دل کے چاروں طرف پردے ہیں، پردے ہی پردے۔ ایک مہدی کا پردہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ابھی میں پردہ سمجھاتا ہوں۔ شیطان نے اللہ سے کہا مجھے عمر لمبی دے اور مجھے طاقت دے کہ میں ان کو بہکاؤں، لیکن یہ مجھے دیکھ نہ سکیں، میں ان کے لیے پردے میں رہوں۔ ہمارے تو ہاتھ پیر کٹ گئے، وہ بہکانے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ہے پردے میں۔
ہم اس سے بچیں کیسے؟ جب ہم دیکھ ہی نہیں رہے تو بچے کیسے؟ اللہ نے کہا تم خود نہیں بچ سکتے، ایسا ڈھونڈو جو پردے میں ہو، پردے میں وہ مارتا جائے، شر کو خیر مارے۔ ان کا فائدہ سن لو، شر پردے میں ہے، تو اب ہم ایسے تو مددگار بنائیں جو اس پردے میں خیر آئے اور شر کو آنکھیں دکھا کے کہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، چل جا یہاں سے۔ یہاں کیسے آ گیا؟ چل، کتے کی طرح دھتکارا جاتا ہے، یہاں ہمارے قریب آیا۔ ارے اگر ہمارے قریب آ چکا ہوتا تو ہم یہاں بیٹھے ہو، ارے ہم بھی کے لفتن پہ نیو ایئر منا رہے ہوتے۔ یہ ایک عظمت عطا کی پروردگار نے میرے آخری امام کو، اور کبھی اس پہ سوچئے گا، شاید اس وقت ایک نیا نقطہ آپ کے لیے ہو، اور وہ ہو جاتا ہے اذن معصومین سے، میرا مہدی علی کی شبیہ ہے، جتنے صفات علی میں وہ اس میں، حسن میں جتنے صفات، حسین میں جتنے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، سب کے صفات کا مالک اور شبیہ رسول، لیکن معصوم تو رہ گیا ایک، یعنی کہ سیدہ، تو سب کی صفات مہدی کو دے دی، تو سیدہ کی سب سے بڑی صفت تھی پردہ۔